اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی صورتوں کے نام نبی علیہ السلام نے خود رکھے یا وہ اللہ پاک کی طرف سے تھے؟ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ تسلیمہ نسرین جو دجالیہ پیدا ہوئی تھی عورت بنگلہ دیش کے اندر، جس نے یہ جھوٹ بولا، اور وہ آج کل وہ جا کے اس نے دوستی سلمان رشدی دجال کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ صورتوں کی ترتیب اور نام یہ تو نبی علیہ السلام نے خود رکھے ہیں. صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں. توقیفی یعنی اللہ کے بتانے پر موقوف ہیں. نبی علیہ السلام نے کسی صورت کا نام نہیں رکھا، کسی صورت کی ترتیب خود نہیں دی ہے. کسی صورتوں کی آیات جو مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، کئی صورت کا کچھ حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، باقی 8 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے وہی لکھواتے ہوئے ان آیات کو وہاں فٹ کروایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی کے ذریعے. اور اس کا ثبوت بخاری کی وہ حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال دورہ قرآن کرتے تھے. نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ سنتے تھے تاکہ آپ کی ترتیب والا معاملہ صحیح رہے. ٹھیک ہے. اور بخاری میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ہے نا ایک بات کہی تو رو پڑی اور ایک بات کہی تو ہنس پڑی. وہ رو پڑی تھی کس بات پہ؟ جو اما عائشہ نے بعد میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سال جبرائیل میرے پاس 1 دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. یعنی اس کو اب اسپیسیفکلی کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب 2 دفعہ ہے، یعنی بالکل اسٹرانج ہو جائے. اور پھر کہا کہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری پہ سیدہ فاطمہ ہنس پڑی. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. تو قرآن کے صورتوں کے نام، پھر صورتوں کے نام ایک سے زیادہ بھی ہیں. آپ اگر عرب والا قرآن کھولیں نا تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے پارہ نمبر 15 کی صورت، عرب کے جو قرآن میں نا اس کا نام لکھا ہوگا سورۃ الاسراء. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. الاسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، رات کے وقت جو اختیار کیا جائے. ہمارے جو انڈیا پاکستان کے قرآن پاک چھپتے ہیں یہاں لکھا ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل. یہ دونوں نام نبی علیہ السلام نے اس کے تعلیم فرمائے. سورۃ المؤمن سورۃ نمبر 40 ہے، یہاں پہ ہمارے قرآن میں سورۃ المؤمن لکھا ہوتا ہے. سعودیہ کے اگر آپ قرآن لیں یا سعودیہ کے جو آپ قاریوں کو سنیں اور اس کے شروع میں بتاتے ہیں کہ فلاں سورت، وہ سورہ غافر کہتے ہیں اسے، غافر الذنب اس کے شروع میں آتا ہے نا، یعنی گناہوں کو بخشنے والا. اسی طریقے سے سورہ حامیم السجدہ، ہمارے سب کانٹیننٹ کے قرآن میں سورہ حامیم السجدہ لکھا جاتا ہے، اسے 41 نمبر سورت ہے. جبکہ جو عرب کے قرآن ہے اس میں سورہ فصلت اسے لکھتا ہے، کتاب فصلت آیات. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. تو یہ صورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہے. سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے. ان کو تینوں کو ملا کے ہم المعوذات بھی کہتے ہیں، 3 پناہ دینے والی صورتیں. تو ایک صورت کے کئی ایک نام ہو سکتے ہیں، اور سارے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائیں. آپ علیہ السلام نے خود نام نہیں رکھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ سارے نام جو ہیں وہ اجماع سے ٹرانسفر؟ جی بتا دیا نا، بال کی کھال تو نہیں اتارنی نا، اجماع ہے، کوئی اس پہ اختلاف ہے ہی نہیں. ہم نبی علیہ السلام کو اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ کیا احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نبی علیہ السلام کے آپ کہہ کے پکارا؟ آپ یعنی آپ صرف آپ کے ساتھ ایشو ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسلم شریف میں ثابت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف آپ علیہ السلام نے خود حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا. یہ درود شریف تو ثابت ہے، مسئلہ 56 میرا موجود ہے. نہیں آپ کے ساتھ ہاں کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، آپ جو مرضی نام رکھیں. قرآن پاک نے صرف ان چیزوں سے منع کیا ہے جو منع کرنی تھی، اس کے علاوہ ساری اجازت ہے. مطلب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو تڑا کر کے بدتمیزی کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ جب آپ سیکنڈ پرسن کے خطاب سے کریں گے، یعنی اگر آپ علیہ السلام کے سامنے آپ موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی کام اسائن کریں، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ واپس آئیں اور آپ سے وہ فیڈ بیک لے رہے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ فیڈ بیک دیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا، یہی کہیں گے نا. یہ تو نہیں کہیں گے جیسا کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں نے ویسا کیا ہے. آپ کہیں گے یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے کہا. تو یہ جو آپ ہے نا، یہ تو آپ علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام استعمال کرتے تھے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زندگی میں تھا، اب وہ چونکہ نہیں بعد میں بھی کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں دلائل جو سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر قبر رسول پہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ کریں، ترجمہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام، آپ پر سلام ہو. علیکہ عربی میں تو آپ نہیں ہوتا، تم ہی ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا السلام علیکہ،
تم پر سلام ہو. ہم اردو میں آپ کہہ دیتے ہیں نا آپ پر سلام ہو, عربی میں تم اور آپ والا بدتمیزی کوئی نہیں شمار کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اردو کے مسئلے ہیں, اور یہ مسئلے بھی جو ہیں وہ بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کے لیے آپ بے شک تو تڑا کرتے رہے, کوئی نہیں کہتا, تو حالانکہ کوئی اتنا ایشو نہیں. اس لیے آپ دیکھیں تو نعتیہ اشعار ہوتے ہیں, اس میں تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. احمد بریلوی صاحب کے بیٹے نے جو نعت لکھی ہے کتنی مشہور ہے, تو شمع رسالت ہے, آپ شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں آپ کے در کا تو نہیں ہے نا, تو وہ کوئی نہیں بستا, تو بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی گناہ والا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. عربی میں تو آپ اور تم کے لیے ہی کسی کا استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. شکر ہے صحابہ کرام اس فتنے سے بچے رہے ہیں, جو اس آزمائش سے آج کل کے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات میں فتوے لگاتے ہیں, ادھر رولا ہی ختم ہو گیا, ورنہ تم اور آپ کا ہی چکر چلتا رہتا, وہاں تم اور آپ کے لیے ایک اسی کا استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا.